بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. الكلام لفظ تضمن كلمتين بالإسناد، والإسناد نسبة إحدى الكلمتين إلى الأخرى بحيث تفيد المخاطبة فائدة تامة يصح السكوت عليها، نحو زيد قائم وقام زيد، ويسمى جملة. ما قبل میں ابتدائی کلام میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم مقدمے کو 3 فصل میں بیان کریں گے۔ پہلے فصل میں علم نحو کی تعریف، غرض و غایت اور موضوع کا بیان ہوا۔ اس کے بعد دوسری فصل میں کلمہ اور اس کی اقسام کا بیان ختم ہوا، جس میں بتایا گیا تھا کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ پھر ان کی تعریفات کا ذکر ہوا اور ان کی علامات کا ذکر ہوا، علامت اسم، علامت فعل اور علامت حرف۔ اب تیسری فصل شروع ہو رہی ہے، یہ کلام سے متعلق ہے۔ کلام کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف ہے: لفظ تضمن کلمتین بالاسناد۔ لفظ میں قبل میں بتلا چکا ہوں کہ لفظ عربی زبان میں کل ما یتلفظ به الانسان کو کہتے ہیں، کہ انسان کی زبان سے جو بھی بات نکلتی ہو، انسان کی زبان سے جو بھی بات ادا ہوتی ہو، جو بھی بات منہ سے نکلتی ہو، اس کو لفظ کہتے ہیں۔ اب وہ چاہے مفرد ہو یا جمع ہو، یعنی متعدد ہو، ایک ہو، ایک سے زائد ہو، وہ لفظ کہلائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ کلام ایسا لفظ ہے، تضمن یا تضمن کے معنی آتے ہیں شامل ہونا، مرکب ہونا، مشتمل ہونا۔ تو تضمن کلمتین، ایسا لفظ جو مشتمل ہو کلمتین بالاسناد، مشتمل ہو 2 کلموں پر، بالاسناد، اسناد کے ساتھ۔ کلام کی تعریف ہوئی کہ کلام وہ لفظ ہے کہ جو 2 کلموں پر مشتمل ہو اسناد کے ساتھ۔ آگے پھر اسناد کی تعریف ہے، ابھی ہم تھوڑا سا اس کی وضاحت کر لیتے ہیں۔ کلمتین بالاسناد، کلمتین سے مراد یہاں مسند اور مسند الیہ ہیں، یعنی کلام وہ ہوگا کہ جو مسند اور مسند الیہ پر مشتمل ہو۔ اس کو انہوں نے کہا کہ 2 کلمے پر مشتمل ہو، کلام کم از کم 2 کلموں سے مل کر بنا ہوگا۔ بالاسناد، اور ان 2 کلموں کے درمیان آپس میں ایک ربط ہوگا، ایک تعلق ہوگی، ایک نسبت ہوگی۔ تو اگر ایسا ہو کہیں تو وہ کلام کہلائے گا۔ آگے اسناد میں ایک قید اور ہے۔ اسناد کی تعریف میں وہ پڑھ لیں گے، ابھی تو اتنا سمجھیں کہ کلام وہ ہے جو 2 کلمے یعنی مسند اور مسند الیہ سے مل کر بنتا ہو اور اس کے اندر نسبت پائی جاتی ہو۔ جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، زید ایک اسم، ایک کلمہ ہوا، قائم اسم فاعل ہے، یہ ایک کلمہ ہوا۔ زید اور قائم 2 کلمے ہو گئے، اور ان کے درمیان ایک نسبت ہے، ایک ربط ہے۔ وہ کیا ہے کہ قیام کو زید کے لیے ثابت کیا گیا، قیام کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے، کہ کھڑا کون ہے؟ وہ زید ہے۔ تو زید قائم، زید کھڑا ہے، کھڑے ہونے کی نسبت زید کی طرف ہوئی، اسی کو انہوں نے کہا تھا اسناد، منسوب کرنا۔ قیام کو انہوں نے منسوب کیا زید کی طرف، تو ان کے درمیان ایک نسبت تامہ پائی جا رہی ہے۔ اگر دونوں کے درمیان نسبت تامہ نہ ہو، 2 اسم ہیں اور دونوں کے درمیان اسناد نہیں پائی جا رہی ہے، نسبت تامہ نہیں پائی جا رہی ہے، تو اس صورت میں اس کو کلام نہیں کہیں گے۔ جیسے غلام زید، غلام ایک اسم ہے، زید یہ بھی اسم ہے، 2 کلمے ہوئے، لیکن ان کے درمیان نسبت تامہ نہیں پائی جا رہی ہے۔ تو جب نسبت تامہ ان کے درمیان نہیں پائی جا رہی ہے تو
تو ان کو ہم کلام نہیں کہیں گے۔ نسبت تامہ کسے کہتے ہیں؟ نسبت تامہ کہتے ہیں کہ سامنے والا اس کلام کو سن کر جو ہے اسے اطمینان ہو، اسے کوئی خبر یا طلب معلوم ہو۔ اگر سامنے والے کو آپ کے کلام سے کوئی خبر یا طلب معلوم نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ نسبت تامہ نہیں کہلائی جائے گی۔ نسبت کی دو قسمیں، نسبت تامہ اور نسبت غیر تامہ یا نسبت قاصر۔ اضافت کے درمیان بھی نسبت پائی جاتی ہے، مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان نسبت پائی جاتی ہے، لیکن وہ نسبت تامہ نہیں ہوتی۔ جیسے غلام زید، زید کا غلام، غلام زید